سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عید میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے۔ عید میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، اور آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ ایک شاعر نے دو چار جملے کہے تھے اور اس نے مسلمانوں کی ترجمانی کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ بہلتے کس جگہ، جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے۔ اور خدا کا شکر شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں، اگر پردوں میں چھپے رہتے تو یہ پروانے کہاں جاتے۔ خدا کا شکر ہے شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں، اگر پردوں میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے۔ اور خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، آمین تو کہہ دیں۔ خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے۔ عزیز دوستو، یہ بڑا پربہار موقع ہے، یہ مسرتوں کا، شادمانیوں کا، خوشیوں کا، اور ایسے ہے جیسے سارے چمن میں بہار کھلی ہوئی ہے، ایسے ہے جیسے کوئی بیماروں کو شفا دے گیا ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے گلیاں اور بازار بول کر کہہ رہے ہوں کہ نہیں، آج اللہ نے ہر چیز کو بہار عطا فرمائی ہوئی۔ یہ ٹھنڈا ٹھنڈا ماحول اور یہ مہکا ہوا خوشبودار موسم، یہ میرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد مبارکہ کی خوشی منا رہا ہے۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ پیار اپنے محبوب سے فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے صحابہ سے کہ الا و انا حبیب اللہ، خبردار کان کھول کے سنا کرو، میں اللہ کا محبوب بن کے آیا ہوں۔ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت فرمائی، اور اتنی محبت فرمائی محبوب پاک سے کہ فرمایا حبیب ہاتھ تیرے نہیں میرے ہیں، محبوب زبان تیری نہیں بلکہ میری ہے، محبوب یہ بولنا تیرا نہیں، یہ بولنا میرا ہے۔ اور کہا ہے محبوب یہ شمس و قمر بنا میں نے دیے ہیں، پر قبضہ اور اختیار میں تیرے دے دیے ہیں۔ اللہ نے بڑی محبت فرمائی۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو نبی پاک کی امت سے بھی تو بڑا ہی پیار تھا نا۔ جس محبوب کو رب نے سب سے زیادہ پیار کیا وہ رسول اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ اتنی بڑی خوش قسمتی کہ جس سے اللہ نے اتنا پیار کیا وہ محبوب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ تاریخ عالم میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک شور ہوتا ہے فلاں کام ہونے والا ہے، ہونے والا ہے، ہونے والا ہے، عید آنے والی ہے، عید آنے والی ہے، کپڑے لے آؤ، درزی کے پاس پہنچو، جوتے والے کی دکان پہ بر وقت جاؤ، فلاں کام ہونے والا ہے۔ ایک شور ہوتا ہے کہ ہونے والا ہے، اور ایک پھر ذکر یہ ہوتا ہے کہ کام ہو گیا ہے، وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک آپ سارے انبیاء کو پڑھ لیں، وہ سارے یہی کہتے رہے کہ اللہ کے رسول آنے والے ہیں، اللہ کے رسول آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے، وہ کہا کرتے تھے آنے والے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آ گئے ہیں۔ بس ساری امتیں حضور کا ہی ذکر کرتی رہیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں لکھا ہے، امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں لکھا ہے، جناب آدم کے انتقال کا وقت آیا تو اپنے بیٹے حضرت شیس کو بلایا اور بلا کر کے فرمانے لگے شیس میں جا رہا ہوں بیٹے، لیکن یاد رکھنا ساری زندگی یہ کام نہ بھولنا۔ تو حضرت آدم کے صاحبزادے حضرت شیس عرض کرنے لگے ابا جی وہ کون سا؟ کہنے لگے ہر وقت ہر روز اللہ کے آخری نبی پر درود و سلام پڑھتے رہنا۔ انہوں نے کہا کہ والد گرامی وہ کون ہے؟ تو حضرت آدم کہنے لگے جب اللہ کریم نے میرے اندر روح پھونکی تھی تو میں نے جنت کے درختوں اور پتوں پر لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر پیغمبر نے، ہر رسول نے، آپ دیکھیے نا حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں،
ہم اس طرح قدر نہیں کر پاتے جس طرح وہ لوگ آرزویں کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر۔ یہاں جو آدمی اپنے سگے بیٹے کو بھی گھر بنا کے دیتا ہے، وہ بھی اپنی بہو کو کہتا ہے میں نے بنا کے دیا ہے، حالانکہ اپنے بیٹے کو دیا ہے۔ وہ بھی پوتوں کو کبھی کبھی بلا کے کہتا ہے تمہارے باپ نے کیا کمایا، میں نے دیا ہے۔ لوگ عادی ہیں، لیکن میرے عزیز حضرت ابراہیم نے اللہ کا گھر بنایا، اور جب بنا رہے تھے تو انداز یہ تھا کہ حضرت اسماعیل پتھر اٹھا کے لاتے تھے اور جناب ابراہیم خانہ کعبہ کی دیواریں بلند فرماتے تھے۔ اس عالم میں جب بنا چکے تو عرض کرنے لگے یا اللہ کعبہ میں نے بنا دیا ہے، اسے آباد کرنے والا رسول بھی عطا فرما دے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ وہ رسول ہمیں عطا فرما جو بڑی شانوں والا ہے۔ سارے انبیاء، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہ کچھ امتی کہنے لگے عیسیٰ مردے زندہ کر دیتے ہو، کوڑوں کو شفا دے دیتے ہو، اے عیسیٰ آپ کا ہاتھ لگ جائے تو اللہ بڑے سے بڑے برس کے مریض کو بھی شفا دے دیتا ہے، لگتا ہے سب سے زیادہ شان والے آپ ہی ہو۔ تو حضرت عیسیٰ کہنے لگے نہیں، وَمُبَشِّرٍ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، فرمایا شان والا تو وہ ہے جس کی میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں، وہ میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا، وہ اس کی میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں۔ میرے بھائی، میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول یہ کہتے آئے وہ آنے والے ہیں، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ فرق اتنا ہے، وہ کہا کرتے تھے آنے والے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں آ گئے ہیں۔ عید میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، دیکھو آ گیا وہ نور والا جس کا سارا ہی نور ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آ گئے، بڑی عزت والا، بڑی شان والا رب کریم، بڑے بلند حوصلے والا ہے، وہ کسی کو جتلاتا نہیں کوئی شے دے کے، وہ نہیں جتلاتا، اس کو جو نہیں مانتے انہیں بھی روٹی دیتا ہے۔ جس نے ساری عمر نماز نہیں پڑھی اللہ نے اسے بھی بچے عطا فرمائے، اس نے ساری زندگی نافرمانی کی رب نے اسے بھی نعمتیں دیں، کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا، لیکن فرمایا میرے نبی کے غلاموں ذرا ہوش سے رہنا، ذرا ہوش سے۔ ساری زندگی برادریوں پر ہی فخر کرتے رہے ہو، ساری زندگی بینک بیلنس اور جائیداد اور مال پر ہی تم نے فخر کیا ہے، فرمایا ایک فخر والی چیز میں تمہیں دے رہا ہوں، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اور یار اس پہ کبھی غور تو کرو، اس پہ کبھی غور تو کرو، احسان جتلانا کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ اور پھر مالک جس کے حوصلے پر کوئی کلام ہی نہیں کر سکتا، وہ مالک احسان جتلا کے تجھے کہتا ہے او مسلمان تو چھوٹا سمجھتا ہے، تو شاید ہلکا جانتا ہے، ہوش کر، اور اپنے اندر کے مصطفیٰ کریم کے اس غلام کو بیدار کر۔ رب فرماتا ہے میں نے تمہارے اوپر بڑا ہی احسان کیا ہے، میں نے بڑا ہی احسان کیا ہے۔ یا اللہ کیا؟ فرمایا اس بعث فیہم رسولا، میں نے تمہیں اپنا شانوں والا رسول عطا کیا ہے۔ دیکھو تو لوگ کہتے ہیں ہمیں بھی بڑی خوشی ہے، ہمیں بھی میلاد نہیں ہم مناتے، خوشی ہمیں بھی بڑی ہے، پر جلوس میں ہم نہیں جاتے۔ میں درد مندانہ سوال ہے بھائی، ہمیں کیسے پتا چلے گا تمہیں خوشی ہے؟ خوشی ہو تو کیسے پتا چلے گا؟ بھائی ایک آدمی نے اپنے بھائی کو بلایا کہ میرے بیٹے کی شادی ہے، اس کو کارڈ بھیجا، اس نے وصول ہی نہیں کیا، میں ناراض ہوں۔ اس کو کہا شادی کی دعوت پہ آؤ، کہا میں نے نہیں آنا، میں ناراض ہوں۔ اور ہر بات پہ کہتا ہے مجھے بڑی خوشی ہے پر تم شادی کرو، آنا میں نے کوئی نہیں، مجھے بڑی خوشی ہے پر میں بارات کے ساتھ نہیں جاؤں گا، خوشی مجھے بڑی ہے، خوشی مجھے بڑی ہے پر میں ولیمے میں نہیں آؤں گا۔ تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ تو اپنی خوشی سام کے رکھ کول، تو نہ ہی کارے ہی چنگا ہے۔ او بھائی ہم یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ مسرت کا اظہار تو کرو نا، خوشی کا اظہار تو کرو نا، تھوڑا سا تمہارے چہرے تو بتائیں کہ تمہیں مصطفیٰ کے آنے کی بڑی خوشی ہے۔ اور یاد رکھو یہ میلاد شریف کا موقع پوری امت مسلمہ کو پیغام دیتا ہے، اور یہ موقع عالم کفر تک یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ یہ قوم آج بھی سب سے زیادہ جڑی ہے تو اپنے نبی کے قدموں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ موقع بتاتا ہے، اس موقع پر ایک خاص قسم کی کیفیات مسلمانوں پہ ہوتی ہیں۔ میں نے آج کافی ساری باتیں کرنی تھی آپ سے، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں ساری کر سکوں۔ پہلے تو میرے بھائی یاد رکھ،
میں نے پہلے بھی کہا تھا بڑا فخر ہو گیا جٹ ہونے پہ، بٹ ہونے پہ، ارائی ہونے پہ بڑا فخر ہو گیا. دیدہ دل کا دریچہ باز کرنا چاہیے، اور یا رسول اللہ جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. اب تھوڑا مسلمان ہونے پہ بھی فخر کرو. کبھی کوئی پوچھے تو اسے بتایا کرو ہم رسول اللہ کے غلام ہیں. یہ بھی ہماری برادری ہے، اور یہ سب سے بڑی برادری. اس برادری کے اندر بھی لوگوں کو لائیں. آپ کو پتہ ہے میلاد انقلاب کا نام ہے. میلاد جب تک نہیں ہوا تھا تو بیٹیاں زندہ دفن ہوتی تھیں. آپ علماء سے یہ سن تو لیتے ہیں، پر ذرا اس معاشرے کی بے حسی تو دیکھو. بیٹی جان ہوتی ہے باپ کی، بیٹی رونق ہوتی ہے گھر کی. ایک آدمی کے 11 بیٹے ہیں تو مجھے ایک دفعہ کہنے لگا دعا کریں اللہ مجھے بیٹی بھی دے. تو میں نے کہا 11 بیٹے ہیں، کہنے میری تو منجی نو رونا بھی کسے نہیں. بیٹے تو نہیں یہ کام کرتے. دعا کریں اللہ بیٹی دے، میری چارپائی کے پاس تو کوئی بیٹھے. او بھائی بیٹی جو اتنے وقار والی ہوئی تو آپ پڑھیے نا، حضرت داہیہ کلبی کہتے ہیں میں موجود تھا جب وہ شخص آیا تھا. لوگ 12 ربیع الاول کے اس معاملے کو معمولی واقعہ سمجھنے لگے. نہ بھائی ہم تمہیں پیغام دے رہے ہیں، یہ معمولی واقعہ نہیں. حضرت داہیہ کلبی کہتے ہیں اس شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 100 بچی زندہ دفن کی ہے. زندہ دفن. اور کہتے ہیں میری اپنی بیٹی، میں سفر پہ تھا تجارت پہ تو میرے پیچھے سے میرے گھر میں بیٹی ہو گئی. میری بیوی نے اپنے میکے جا کے چھپا دی. تو میں واپس آیا تو اس نے کہا بچہ ہوا تھا فوت ہو گیا، میں نے دفن کر دیا. جب بچی 4-5 سال کی ہوئی تو مجھے پتا چلا میری بیٹی ہے. کہتے میں اسے لایا اور میں نے اسے کہا میں تیرا باپ ہوں، تجھے تحفہ لے کے دوں گا، کھانا کھلاؤں گا. کہتے ہیں وہ میرے بالوں سے کبھی لپٹتی، کبھی میرے سینے پہ ہاتھ رکھتی، کبھی میرا ماتھا چومتی. پر میں اسے لے گیا اور لے جا کر میں نے گڑھا کھودا، اور اس گڑھے میں اس بچی کو جب رکھا، اس نے باہر آنا چاہا تو میں نے اس کے سر پہ ضرب لگائی. جب چوٹ لگائی تو وہ دوبارہ گڑھے میں گری. میرا ویسے وجدان کہتا ہے کہ جب سے میلاد ہو گیا ہے، آج کسی باپ کی بیٹی اگر چارپائی سے گر جائے تو شاید وہ ساری رات سو نہ سکے کہ بچی گر گئی ہے میری. کہتے ہیں میں نے چوٹ لگائی سر پہ، خون بہا تو وہ گری، میں نے مٹی ڈالی، وہ ابا جی کہتی رہی. کہتے ہیں جب اس کا وجود چھپ گیا اور اس کے چہرے پر مٹی پڑنے لگی تو اس نے ایک لفظ کہا. وہ لفظ مجھے آپ کے پاس لایا ہے. وہ بیٹی کہنے لگی اے اللہ بتا تیرا رحمت للعالمین نبی کب آئے گا. یا اللہ بڑی بیٹیاں دفن ہو گئیں، بڑی مائیں منڈیوں میں بک گئیں، غریب بڑے لٹ گئے، پریشانیاں بڑی بڑھ گئیں. اللہ بتا نا تو اسے کب بھیجے گا. اب کتنی دیر ہے، اندھیرا بڑا گہرا ہو گیا، اب نہیں جیا جاتا، اب نہیں سہا جاتا. اللہ تو کب بھیجے گا. حضرت داہیہ کلبی کہتے ہیں وہ بتا رہا تھا اور نبی کریم بار بار اپنی چادر کا پلو اٹھاتے تھے اور اپنے آنسو پونچھتے تھے. بار بار چادر کا پلو اٹھاتے تھے اور آنسو پونچھتے تھے، بار بار اٹھاتے تھے آنسو پونچھتے تھے. حضرت داہیہ کلبی کہتے ہیں حضور نے پوچھا تیری جرت کیسے ہوئی، تو حوصلہ کہاں سے لایا. اس نے کہا محبوبہ پتہ نہیں، لیکن قربان جاؤں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج سویرے آپ کے ایک صحابی کو یہ کہتے سنا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تو وہ یہ رحمت للعالمین کے لفظ ہیں، یہ تو میں نے اپنی مرتی ہوئی بیٹی سے سنے تھے. تو آج جب میں نے اس کی زبان سے سنے تو میں نے کہا تو انہیں جانتا ہے. کہا جانتا ہوں. کہا مجھے بھی لے چل. تو حضور میں آپ کے دروازے آیا ہوں، رب معاف کر دے گا. تو میرے حبیب نے فرمایا چل پڑھ کلمہ، جو میرا کلمہ پڑھ لے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیا کرتا ہے.